ہم اگر یہ چاہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں 1 گھنٹے کی، اب ہم چاہیں کہ یہ ویڈیو میں جو ڈاکٹر صاحب نے جو کام کی باتیں بتائی نا وہ ہمیں یاد رہیں. یہ خاص عمل بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، یہ وہ عمل بتا رہا ہوں جس پہ میں خود عمل کرتا ہوں. اب جس پہ میں خود عمل کرتا ہوں وہ کیسا عمل ہوگا؟ اور یقیناً آپ کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ میں اپنے بزرگوں کی جو محفل اٹینڈ کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کی جو تربیت لیتا ہوں، اپنے بزرگوں کی جو میں ویڈیو سنتا ہوں وہ مجھے یاد رہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ جب آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہو، یا آپ میری محفل میں ہو، یا آپ میری درس گاہ میں ہو، یا آپ روحانی درس گاہ میں ہو، یا جب آپ مجھے سن رہے ہو، یا جب آپ اپنے شیخ کو سن رہے ہو، آپ کسی بھی سلسلے میں مرید ہوں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائیں، جب شیخ سے سنیں، شیخ سے تربیت لیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شیخ کی نصیحت، آپ کے جو شیخ کی جو تربیت ہے، جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں. جب بھی محفل میں جائیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں اور ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. ویڈیو بھی سنتے ہیں تو یہی عمل کریں، محفل میں جاتے ہیں یہی عمل کریں. اور جب ویڈیو ختم ہو، جب ٹرانسمیشن ختم ہو، جب کسی بزرگ کی محفل سے اٹھ کر جائیں، اپنی شیخ کی محفل سے اٹھ کر جائیں، تو 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں 3 دفعہ. جب اپنے بزرگ کی محفل سے اٹھ کر جب جائیں تو 3 دفعہ کیا پڑھیں گے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب آئیں سلام کریں، ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کو سننے شروع کر دیں. آپ زندگی میں اس ویڈیو میں ہونے والی بات کو نہیں بھولو گے. اچھا اب اگر آپ بھول بھی جاؤ گے نا، مثال تو آپ کے ذہن سے نکل گیا، پھر آپ نے آپ کو تھوڑا سا آنکھیں بند کی، فوکس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے وہی ترتیب پڑھی، آپ کو یاد آنے شروع ہو جائے گی. آپ یہ آزمانا. آج کے دن کا خاص عمل کہ جو سمجھ لیں کہ جتنے بھی اعمال میں نے بتائے نا ان سب کو یاد رکھنے کے لیے، ان سب کو قائم کرنے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے انتہا کا ضروری ہے. کہ جب آپ کسی بزرگ کی ویڈیو سنیں، جب میاں حضور کی ویڈیو سنیں، یا میاں حضور کی نشست میں آئیں، میاں حضور کے محفل میں آئیں، تو آپ السلام علیکم ایک دفعہ کہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، درود ابراہیم پڑھ کے آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ہمیں بزرگوں کی محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں مجھے. اب اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنی شیخ کی محفل میں بیٹھا ہوں اور میں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوں، سن بھی رہا ہوں، تو کیا مجھے اس محفل کا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب وہ آپ کے ایک ذاتی سوچ ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا ہے، جو کچھ پڑھتے ہو ثواب تو ملتا ہی ہے. فائدے کا میں نہیں کہہ سکتا، ثواب ملے گا ضرور البتہ. ہاں کہ جب بھی اپنی شیخ کی محفل میں جاؤ نا، شیخ کی بارگاہ میں جاؤ، آئی بات سمجھ میں، صرف اس کو دیکھو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس کے چہرے کو پڑھو، اس کے قلب کو پڑھو، اس کے باطن کو پڑھو، اس کو دیکھو. اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ آپ کے دل میں پیوستہ ہوتے چلے جائیں گے، آپ مرتے دم تک نہیں بھولو گے. کہ جب ہم تربیتی نشست میں میاں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، جب ہم بیٹھتے تھے، میاں بات کر رہے ہوتے تھے، ہمارے شیخ بات کر رہے ہوتے تھے، ہم کچھ نہیں پڑھتے تھے، ہم صرف ان کو دیکھتے تھے، ہم ان کو سنتے تھے بس. جب وہاں سے اٹھے اس کے بعد پھر ہم جو چاہے پڑھیں، ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. میں آپ کو بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. میں یہ بات کہ جب آپ کسی کو سنو نا، چاہے ٹرانسمیشن کی صورت میں سنو، لیکچر کی صورت میں سنو، ویڈیو کی صورت میں سنو، یا پھر اس کو بنفس نفیس سنو، صرف اس کو سنو، اس کو دیکھو اور اس کو سمجھو. پڑھو اس وقت اپنا سبق نہیں کچھ بھی، کیونکہ لکھا اسی کتاب میں جاتا ہے جو کتاب خالی ہوتی ہے.
اور جب آپ اپنا برتن کو خالی کر کے اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہو نا تو وہ برتن بھر کے بھیجتے ہیں، اور جو بزرگ اپنی مرضی سے برتن بھرتے ہیں نا پھر وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آلتی پالتی مار کے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ٹک 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 چل رہے ہوتے ہیں، جی میاں جی میاں جی میاں، اچھا میاں یہ کیسے ہوگا اس طریقے سے؟ تو اب میں ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ترتیب بتا رہا ہوں، ایک آداب ہوتے ہیں محفل میں بیٹھنے کے۔ ہم اپنے بزرگوں کی محفل میں جاتے اس لیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، ہم جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی محفل میں اس لیے کہ ہم، اور ایک بات یاد رکھنا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اہل ذکر کی محفل میں جاتے ہو نا تو تم جب کچھ بھی نہ پڑھو نا تو تمہارا ہر ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی عبادت میں لکھا جاتا ہے جب تم اہل ذکر کے پاس جاتے ہو۔ اور اولیاء اللہ کی جب محفل میں بیٹھتے ہیں نا ہم، تو ہم جتنی دیر بیٹھے ہوں گے نا اتنی دیر ہم عبادت میں ہمارا وقت شمار ہوگا، جتنی دیر ہم اپنے بزرگوں کی ٹرانسمیشن میں شامل ہوتے ہیں، اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں نا، ہمارا ایک ایک لمحہ ہماری عبادت میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہوں وہ قبول نہ ہو، اس محفل میں بیٹھنے ہمارے لیے قبولیت کا باعث ہو۔ کہتے ہیں نا کہ 1000 سال کی عبادت اور کسی بزرگ کی 1 گھنٹے کی صحبت برابر ہے۔ یعنی کہ آپ 1000 سال تک کتابیں ہی پڑھتے رہیں اور آپ ایک لمحے اپنے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ جائیں، وہ 1000 سال کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوگا آپ کا اس بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا۔ ایک لمحہ، وہ ایک لمحہ غالب آ جائے گا کس پر؟ 1000 سال پر۔ تو بزرگوں کی محفل کو کیا مقام حاصل ہے، اور خاص کر آپ کے شیخ کی اگر نشست ہو، شیخ کی اگر صحبت ہو، کہ جن کے شیوخ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیخ اپنے مریدوں میں بالکل اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے قوموں کے جیسے قوم کے اوپر کوئی ہادی آتا ہے، یعنی کہ جیسے مثال، جیسی اہمیت، جیسی حیثیت اس ہادی کی ہے نا، ایسی ہی اہمیت اس شیخ کی ہے اپنے مریدوں میں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو چپ رہا، جو خاموش رہا، جس نے صرف سنا، دیکھا، سمجھا، سیکھا، وہ کامیاب ہوا۔ بزرگوں کی محفلوں میں جب جایا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اپنے سبق نہیں پڑھے جاتے، وہاں پہ سب کچھ اپنا دامن جھاڑ دیا جاتا ہے۔ جب جھاڑو گے تو دامن بھرے گا، صرف شیخ کو توجہ سے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اب جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے درسگاہ، ان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو آج کے دن کا عمل بھی تعلیم کر دیا۔ خاص بات کہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہو، اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، اپنے بزرگوں کو سنتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ وہ چیز آپ کو یاد رہے، اس عمل پہ عمل کرنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔